عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، دین کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم ائمہ مجتہدین پر اعتماد کریں. ائمہ مجتہدین سے مراد وہ ائمہ اربعہ ہیں جن پر پوری امت اعتماد کرتی ہے اور ان کی تقلید کرتی ہے، ان کی پیروی کرتی ہے. تقلید کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو سمجھ اللہ جل شانہ نے ان ائمہ مجتہدین کو عطا فرمائی تھی اور انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو اس کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے، جو اس کی تشریح اور توضیح کی ہے اور اس سے سمجھ کر جو مسائل امت تک پہنچائے ہیں، ان کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے بتلائے ہوئے مسائل پر عمل کرنا یہ تقلید کہلاتا ہے. تقلید کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر ائمہ مجتہدین کو مان رہے ہیں. لہذا اگر کوئی آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہے تو یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی پیروی شروع کر دی، یہ غلط. اس لیے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید صرف اس طرح کرتا ہے کہ جو قرآن کی اور حدیث کی سمجھ اللہ نے ان کو عطا کی ہے، وہ سمجھ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ان کو تقوی، طہارت کا، علم کا ایک پہاڑ بنایا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بھی وہ زیادہ قریب تھے، تو قرآن کو اور حدیث کو جس درست انداز سے انہوں نے سمجھا ہے، شاید آج 1400 سال کے بعد ہم اس طرح درست انداز میں نہیں سمجھ سکتے. بس ان کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ان مسئلوں پر جو انہوں نے بتلائے ہیں عمل کرنا یہ تقلید کرتا کہلاتا. وہ قرآن اور حدیث کے ہی ماخوذ مسائل ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول ہی کے بتلائے ہوئے احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر. لیکن چونکہ انہوں نے ایک کتابی شکل میں لکھ کر امت تک پہنچایا، امت تک وہ مسائل منضبط انداز میں، مرتب انداز میں پہنچے، اس لحاظ سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. لہذا یہ بھی ایک طرح سے براہ راست اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت. لوگ امام کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس امام کی اقتداء کر رہے ہیں، امام کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کی اقتداء تو امام ہی کی جا رہی ہے، پیروی امام کی جا رہی ہے. آپ جب نیت کرتے ہیں تو یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت جمعے کے فرض ادا کرتا ہوں اس امام کی اقتداء میں، اس امام کے پیچھے. اقتداء کی نیت ضروری ہے.
اگر آپ اقتداء کی نیت نہ کریں، اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں، اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں، کوئی آدمی اگر اقتداء کی نیت ہی نہ کرے تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور الفاظ ضروری نہیں ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، خالص اللہ کے واسطے، اس قسم کے الفاظ ضروری نہیں، پر یہ دو باتیں ضروری ہوتی ہیں کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ انفرادی پڑھ رہے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بس اقتداء کی نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت جمعے کے فرض اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، 4 رکعت عصر کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اس امام کی اقتداء میں پڑھتا ہوں۔ اب امام کی اقتداء میں پڑھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر امام کی عبادت کر رہے۔ امام کے توسط سے ہم اللہ کے سامنے ہی سربسجود ہوتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ائمہ مجتہدین کی تقلید کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کے توسط سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اور اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ نہیں، جس طرح تم قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، خود عمل کر لو، تو دین تو چوں چوں کا مربع بن جاتا، ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کی تشریح شروع کر دیتا، حدیث کے معانی اور مطالب بیان کرنا شروع کر دے۔ بھائی مجھے قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے، لہذا میں اپنی سمجھ پر عمل کروں گا۔ دوسرا کہتا نہیں، میں اپنی سمجھ پر عمل کروں گا، تو دین تو یہ کھلونا بن کر رہ جاتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے امت پر ائمہ مجتہدین کی شکل میں کہ اللہ جل شانہ نے پوری امت کو ان 4 ائمہ پر متفق کر دیا۔ اب ان سے الگ ہونا اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے مترادف، اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے کے مترادف، اپنے آپ کو غلطی میں ڈالنے کے مترادف۔ تو ائمہ مجتہدین پر اعتماد دین کو صحیح سالم رکھنے میں بڑا کردار ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل۔ ائمہ مجتہدین کے ساتھ ساتھ علماء پر اعتماد، ان کی اہانت اور توہین سے بچنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے میرے دوستوں۔ علماء ہی کے واسطے سے ائمہ مجتہدین کے قرآن اور حدیث کی تفسیر پر مشتمل یا ان سے مستنبط کردہ مسائل ہم تک پہنچے۔ آج سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ امت کے نوجوانوں کے لیے وہ یہی ہے کہ ائمہ مجتہدین سے ان کو کسی طرح دور کیا جائے، علماء سے ان کو بدظن اور بدگمان کیا جائے۔ آج ہر وہ آدمی جس کو دین کی 2-4 باتوں کا پتہ ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ ان مولویوں کو آتا ہی کیا ہے، ان مولویوں کی وجہ سے ہم دنیاوی ترقی میں پیچھے رہ گئے، ان مولویوں کی وجہ سے ہم سائنس کے میدان میں پیچھے رہ گئے، میڈیکل میں پیچھے رہ گئے۔ طرح طرح کی باتیں آج آپ کو جگہ جگہ سوشل میڈیا کے اندر سننے کو ملیں گی۔ یہ در حقیقت علماء سے بدگمان کرنے کا، بدظن کرنے کا اور علماء سے ان کو کاٹنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے باطل طبقات کو جب تک امت اپنے علماء سے جڑی رہے گی دین کی درست معلومات ان تک پہنچیں گی، اور جب امت علماء سے کٹ جائے گی تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لوگ اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا معلم، اپنا سکھلانے والا سوشل میڈیا کو بنا دیں گے۔ وہاں بیٹھ کر جو بھی آدمی دین کی بات کر رہا ہو، خواہ وہ مستند علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لوگ ان پر تکیہ کریں گے، اعتماد کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ پھر اس کا جو حال ہوگا، دین کا جو حال ہوگا، اللہ بچائے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس کا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی چرواہا جو بکریوں کو چراتا ہے ساتھ ساتھ ان کی نگہبانی کرتا ہے، اگر بکریوں کو چرواہے سے الگ کر دیا جائے، ان بکریوں کو چرواہے سے الگ کر دیا جائے یہ کہہ کر بکریوں کو کہ تم تو اس چرواہے کی قید میں ہو، لہذا ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، اس چرواہے سے الگ کر دیا جائے تو بھیڑیوں کی نظر ہو جائیں۔ آج لوگوں کو، نوجوان طبقے کو یہی پٹی پڑھائی جا رہی ہے
کہ تم علماء کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہو، علماء نے تو دین کو مقید کر کے رکھا ہے، قید کر کے رکھا ہے، تمہیں تو پابندیوں میں جگڑ کر رکھا ہے۔ خود سمجھو، قرآن کو خود سمجھو، حدیث کو خود سمجھو، ان علماء کی باتوں پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزادی کا جھانسا دے کر ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو دین سے ایسا دور کیا جائے گا، پھر یہ بالآخر بھیڑیوں کی نظر ہو کر رہ جائیں گے، دین کی بھیڑیوں کی نظر ہو کر رہ جائیں گے۔ اور دین کی بھیڑیے یہ ملحدین ہیں، اس قسم کے طبقات ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دین کی دو چار باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور گمراہی پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اتقوا ذلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فیئته، کہ اے لوگوں، عالم کی غلطی اور لغزش سے تو اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن اس سے قطع تعلق مت ہونا، اپنا تعلق اس عالم سے توڑنا نہیں، اس عالم سے اپنے تعلقات کو ختم نہ کرنا، وانتظروا فیئته، اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کرنا۔ اس حدیث مبارک کے اندر بڑی اہم ہدایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی ہدایت تو یہ دی کہ اتقوا ذلة العالم، اگر کسی عالم سے غلطی ہو جائے تم اس غلطی کا ارتکاب نہ کرو۔ عالم کہتے ہیں اس آدمی کو جس کو اللہ نے قرآن کی اور حدیث کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، قرآن کی یا حدیث کی سمجھ عطا کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہی اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کی علامت اور نشانی ہوتی۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ نصیب کرتا ہے۔ تو کسی کو دین کا، قرآن کا یا حدیث کا علم حاصل ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنے کی علامت، کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، جبھی تو اس کو قرآن کا یا حدیث کا علم عطا فرما۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، معصوم نہیں ہوتا، انسانوں سے ماورا نہیں ہوتا، وہ بھی عام انسانوں کی طرح جذبات رکھتا ہے، عام انسانوں کی طرح خواہشات رکھتا ہے، عام انسانوں کی طرح طبعی سارے تقاضے اس کے اندر موجود ہوتے۔ اگر کسی طبعی تقاضے کی وجہ سے اگر کسی عالم سے لغزش یا غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی تو پیروی کی ہمیں اجازت نہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک بڑا لوگوں کا جو وسوسہ ہے یا لوگوں کا ایک مخمصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ازالہ فرمایا کہ جب کبھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط کام نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، تو کہتے ہیں تو فلاں عالم صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں مولوی صاحب بھی کرتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس چیز میں تم ان کی پیروی نہ کرو، اس چیز میں تم ان کی اتباع نہ کرو۔ اتقوا ذلة العالم، اگر اس سے انسانی اور بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اس سے غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے، تو اپنے آپ کو اس کی پیروی میں نہ لگاؤ، اس چیز میں اس کی پیروی نہ کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں عالم کا قول اور اس کی باتیں تو معتبر ہوتی ہیں، لیکن اس کی عمل کا معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ دیکھا جائے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خود اس کی اپنی ذات میں کوئی غلطی ہو، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہر آدمی سے ہو سکتی ہے، تو وہ عالم کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کے بتلائے ہوئے مسائل پر تو آدمی عمل کرے، اس کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا عمل بھی ساتھ ساتھ معتبر ہو، اس کا عمل بھی حجت ہو ہمارے لیے کہ بھائی فلاں عالم کر رہا ہے لہذا ہم بھی کریں گے۔ اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو کیا ہم بھی غلطی کریں؟ اگر عالم جہنم کے راستے پر جا رہا ہے تو کیا ہم بھی اسی راستے کو اختیار کریں؟ یہ محض حماقت ہوگی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اتقوا ذلة العالم،
عالم سے اگر غلطی سرزد ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اس میں اس کی پیروی نہ کرو، اس میں اس کی اتباع نہ کرو، بلکہ اللہ سے اس کے لیے خیر کی دعا کرو۔ اے اللہ ہم اس سے دین کی بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، اے اللہ ہم اس سے دین کی بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، دینی رہنمائی ہم ان سے حاصل کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ اے اللہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس غلطی کو دور فرما دیجیے۔ یہ نہیں کہ بدگمان کرتے ہوئے اور لوگوں کو بدظن کرتے ہوئے پھرتے چلے جائے کہ فلاں عالم تو یہ غلطی کرتا ہے لہذا اب ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کی جو ہم اتباع نہیں کریں گے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہی، علماء سے بدظن کرنے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے بدگمان ہو جائیں، ہم ان سے قطع تعلق ہی کر لیں، ہم ان سے ان کی اتباع کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جس غلطی میں یہ مبتلا ہے اس غلطی کا ازالہ کر دیا جائے، اس غلطی کو دور کر دیا جائے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر عالم باعمل نہ بھی ہو تب بھی وہ اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اکرام کا اور احترام کا معاملہ کیا جائے، نہ یہ کہ لوگوں کو اس سے بدگمان اور بدظن کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا جن کے والدین کافر تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ کافر ہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن حسن سلوک کا پھر بھی حکم دیا گیا۔ اس سے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دیکھیں کہ وہ باعمل نہیں ہے، عمل اس کی زندگی میں کم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بے اکرامی کا یا اہانت کا معاملہ کیا جائے، لوگوں کو اس سے بدگمان یا بدظن کیا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ ہر حال میں اس کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر اتباع کیا جائے، اس کی اتباع کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو عالم کا قول، اس کی بتلائی ہوئی بات یہ تو معتبر ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہے تو اس کے عمل کو نہ دیکھا جائے، اس کی بات کو دیکھا جائے۔ اس کی غلطی کی وجہ سے لوگوں کو اس سے بدگمان کرنا، بدظن کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ اللہ کی طرف سے خیر کی علامت ہوگی، خیر کی نشانی ہوگی۔ ایک واقعہ کہیں کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک صاحب تھے جو مدرسے کے طلباء کے ساتھ معاونت کرتے تھے، کبھی کبھار ان کو کھانا پہنچاتے تھے، بلکہ اکثر اوقات ان کو کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کر دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ مدرسے کے طلباء تھوڑے شرارتی تھے، عام بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو جاتا ہے، شرارت اور طبعی جذبات اس کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو جب بھی وہ صاحب آتے کوئی کھانا لے کر تو فوراً وہ بچے آپس میں کہنے لگتے کہ دیکھو ہمارا بیل آ گیا، اس کا نام بیل رکھ دیا تھا انہوں نے۔ اب وہ آدمی سنتا بھی تھا لیکن پھر بھی کھانا دے جاتا تھا، مدد معاونت کر جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں لیکن یہ مجھے بار بار بیل پکارتے ہیں، لہذا میں اب ان کے ساتھ مدد معاونت نہیں کروں گا، اب ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں۔ یہ کہہ کر نیت کر کے، ارادہ کر کے سو گیا۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان سجا ہوا ہے اور لوگ افراتفری میں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ کچھ آوازیں اس کی طرف آ رہی ہیں کہ دیکھو ہمارا بیل کہاں گیا، ذرا اس کو تلاش کرو۔ جب ان آوازوں کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ بچے ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں جو اسی کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ اپنے ساتھ اس کو بھی جنت میں لے کر جائیں۔ تو یہ بات خواب سن کر اللہ نے اس کو در حقیقت تنبیہ کرانی مقصود تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے اس کی رہنمائی کر دی کہ دیکھو ان کی چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت کر جاؤ، ان کی لغزشوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ان سے بدگمان ہو جائے، بدظن ہو جائے اور اپنے تعلقات کو ان سے منقطع کر لے، توڑ لے۔ تو اتقوا زلت العالم، عالم کی لغزش کی اتباع تو جائز نہیں ہے۔
البتہ ولا تقطعوا، ان سے قطع تعلق ہی کریں گے تو گمراہی کا باعث سبب بنیں گے، گمراہی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے اگر وہ باعمل نہ بھی ہو تو اس کی بتلائی ہوئی باتوں پر انشاءاللہ ہدایت کی امید ہے، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلوں کی امید ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مواعظ کے اندر ایک ڈاکو پیر کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک ڈاکو نے دیکھا کہ بھائی ایک پیر صاحب کو دیکھا کہ لوگ ان کے بڑے معتقد ہیں، کوئی آ رہا ہے تو ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو ان کے سامنے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ اب ڈاکو نے یہ سوچا کہ بھائی ڈاکہ زنی کے اندر تو جان کا بھی خوف، عزت کا بھی خوف، اس پہ تو بڑا نقصان ہی نقصان ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ پیر بن کر بیٹھ جائیں، فائدے ہی فائدے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، لوگ نذرانے لا کر بھی پیش کریں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، بڑا اعزاز و اکرام کریں گے۔ تو اس نے اپنی ایک خانقاہ کھولی اور ایک جبہ شبہ پہن لیا، بڑی سی تسبیح لے لی اور پیر صاحب بن کر بیٹھ گئے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی ایک بڑے سے پیر صاحب آئے ہوئے، لہذا حسب عادت لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اب بتلاتا وہ اچھی بات ہے، ذکر و اذکار ہی سکھلاتا تھا، لیکن اندر کا وہ چور تھا، وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ نیت اس کی یہی تھی کہ بھائی نذرانے ملے، پیسے ملے، ہدیے ملے، لوگ میرا اعزاز و اکرام کریں۔ جو ڈاکہ زنی کے اندر جو چیزیں حاصل ہو رہی تھی یہاں اعزاز و اکرام کے ساتھ وہ مفت میں حاصل ہو رہی تھی۔ تو بتلاتا اچھی باتیں، ذکر و اذکار کی تلقین کرتا، وظائف بتلاتا، ان کے مریدین بڑے بڑے وقت کے اولیاء اللہ ہوئے۔ تو ایک دفعہ مریدین نے سوچا کہ ذرا ہم مراقبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے پیر صاحب کا مرتبہ کہاں تک کا ہے۔ اور جب آپس میں بیٹھ کر انہوں نے مراقبہ اور سوچنا شروع کیا اور پیر صاحب کے مقام کو جانچنا شروع کیا تو انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ پیر صاحب کا مقام کہاں۔ بہت غور کی تو بالآخر پیر صاحب کے پاس آیا، کہنے لگے کہ حضرت ہم نے آپ کا مقام تو بڑا تلاش کیا، لیکن لگتا ہے کہ آپ کی پہنچ بہت زیادہ اوپر کی ہے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا مقام کتنا اونچا۔ اب انہوں نے حقیقت ظاہر کر دی اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بھئی تم میرا مقام کیا تلاش کرتے ہو، میں تو ایک ڈاکو آدمی ہوں، جو یہ چیزیں دیکھ کر میں یہاں آ گیا تھا، مال پیسے کے لیے آ گیا تھا، میری نیت تو یہ نہیں تھی، تم ایسا کرو کہ مجھے چھوڑو اور کسی نیک آدمی کے پاس، پیر کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ اب ان مریدین نے سوچا کہ جس آدمی کے توسط سے ہمیں اتنا کچھ ملا ہے، اتنا کچھ ہم نے اس سے سیکھ لیا۔ آج لوگ علماء سے سیکھتے ہیں، مسائل بھی پوچھتے ہیں، علماء پر سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی 5 منٹ کی نماز پڑھا کر چلے جاتے ہیں، آگے کیا کرتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ دین کا کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب لوگ فون کھڑکا کر مسئلے نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ کبھی رات کو 12 بجے پوچھ رہے، کبھی 2 بجے پوچھ رہے، کبھی رات کو 3 بجے ان کے مسائل آ رہے، واٹس ایپ میں سینکڑوں مسائل آ رہے، فون کر کے سینکڑوں مسائل آ رہے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے کا دورانیہ لوگوں کو مسئلے بتانے میں، راہ چلتے ہوئے لوگ روک لیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ بتائے، دکان میں کھڑے ہیں لوگ روک لیتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ بتا دے۔ نظریہ آتا ہے کہ بھئی 5-10 منٹ کی نماز پڑھا کر چلتے بنے اور آگے کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ایک ایک بیان کو تیار کرنے کے لیے جو گھنٹوں لگ جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، ایک ایک درس کو تیار کرنے کے لیے جو 4-4 5-5 گھنٹے کا وہ مطالعہ کرتا ہے وہ بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ لوگوں کو مسئلے بتانے کے لیے دن رات کھانے کا وقت ہو، کھانے کا وقت ہو، آرام کا وقت ہو، اس وقت بھی لوگ نہیں بخشتے۔ یہ چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی، بس اتنا نظر آتا کہ 10 منٹ کی نماز پڑھائی اور چلتے بنے، آگے کی خدمات کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو مریدین کہنے لگے کہ جہاں ہم نے ان سے دین کی اتنی باتیں سیکھی ہیں تو اب ان کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے۔ سب نے مل کر الہا و زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اللہ جل شانہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کا مقام ان کی مریدین سے بھی بڑھا کر رکھ دیے۔ تو بہرحال اگر کسی سے لغزش ہو، غلطی ہو، تو اس کا مطلب ان سے بدظن یا بدگمان ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت